خلیفہ امیر اہل سنت حضرت مولانا حاجی عبید رضا اتاری مدنی مقدس ذلہ العالی کا فار ایسٹ کے ملک ملائیشیا کا سفر 5 اکتوبر 2025 کو ملائیشیا کے صوبہ سلنگور کے سری سپانگ میں نیکی کی دعوت کا اہتمام ہوا۔ خلیفہ امیر اہل سنت نے سنت و بھرا بیان کرتے ہوئے اخلاص کے ساتھ نیک اعمال کرنے کا ذہن دیا۔ رکن شورا عبدالوہاب اتاری اور ذمہ داران سمیت بزنس کمیونٹی اور مختلف شعبات کے عاشقان رسول کی شرکت۔ اختتام پر خلیفہ امیر اہل سنت نے دعا کروائی اور عاشقان رسول سے ملاقات کا سلسلہ بھی ہوا۔ خلیفہ امیر اہل سنت نگران شورا اور ارکان شورا کا عاشقان رسول کے ہمراہ عراق سفر 2 اکتوبر 2025 کو بغداد معلی میں حضرت سیدنا شیخ معروف قرخی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف پر حاضری۔ خلیفہ امیر اہل سنت مولانا حاجی عبید رضا اتاری مدنی مقدس ذلہ العالی نے دعا فاتحہ خوانی کا اہتمام کیا۔ ایوان اقبال لاہور پنجاب پاکستان میں شعبہ مدرسۃ المدینہ بالغان کے تحت 24 سپتمبر کو اجتماع میلاد و تقسیم اسناد اجتماع ہوا۔ رکن شورا حاجی یافور رضا اتاری نے سنت و بھرا بیان کیا، شرکاء کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی ترغیب دلائی۔ ناظرہ قرآن پاک مکمل کرنے والے اسلامی بھائیوں میں سرٹیفکیٹ کی تقسیم۔ دین کا پیغام خبر ہے یہ عام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین کو مدنی خبروں میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہیڈ لائنز کے بعد بڑھتے ہیں مدنی خبروں کی تفصیل کی جانب۔ مدنی چینل کے ناظرین کو بتائیں، فار ایسٹ کے ملک ملائیشیا جہاں سپانگ سٹی میں بزنس کمیونٹی اور مختلف شعبات کے عاشقان رسول کے درمیان ہونے والی نیکی کی دعوت کے دوران خلیفہ امیر اہل سنت نے سنت و برا بیان کیا۔ ملاقات کا سلسلہ بھی ہوا۔ مزید تفصیل محمد طارق اتاری مدنی کی اس رپورٹ میں۔ گزشتہ دنوں خلیفہ امیر اہل سنت حضرت مولانا حاجی عبید رضا اتاری مدنی مقدس ذلہ العالی کا فار ایسٹ کے ملک ملائیشیا سفر ہوا۔ اس دوران 5 اکتوبر 2025 کو ملائیشیا کے صوبہ سلنگور کے سٹی سپانگ میں نیکی کی دعوت کا انعقاد کیا گیا، جس میں بزنس کمیونٹی اور مختلف شعبات کے عاشقان رسول کی شرکت ہوئی، جبکہ رکن شورا عبدالوہاب اتاری اور مبلغین اور ذمہ داران دعوت اسلامی بھی موجود تھے۔ اس موقع پر خلیفہ امیر اہل سنت حضرت مولانا حاجی عبید رضا اتاری مدنی مقدس ذلہ العالی نے سنت و بھرا بیان کرتے ہوئے گناہوں سے بچنے اور اخلاص کے ساتھ نیک اعمال کرنے کا ذہن دیا۔ اسی دوران نیکی کی دعوت عام کرتے ہوئے شرکاء اسلامی بھائیوں کو دین متین کی خدمت کے لیے دعوت اسلامی کے دینی کاموں میں حصہ لیتے رہنے کا ذہن بھی دیا گیا، جبکہ سنتوں کی اتباع میں نیکیوں بھری زندگی گزارنے کی ترغیب دلائی۔ اسی دوران خلیفہ امیر اہل سنت نے شرکاء اسلامی بھائیوں کو سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ اتاریہ میں داخل کر کے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا مرید بنایا اور اختتام پر دعا بھی کروائی، جبکہ شرکاء اسلامی بھائیوں نے خلیفہ امیر اہل سنت سے ملاقات کی سعادت بھی پائی، اور پھر خلیفہ امیر اہل سنت کی ملائیشیا سے انڈونیشیا کی جانب روانگی کا سلسلہ ہوا۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی دعوت اسلامی کے دینی کام کرتے رہیے اور اجر و ثواب پائیے۔ مدنی چینل کے ناظرین کو خبر دیں سرزمین بغداد معلی عراق سے، جہاں گزشتہ دنوں خلیفہ امیر اہل سنت مولانا حاجی عبید رضا اتاری مدنی نے نگران شورا اور دیگر عاشقان رسول کے ہمراہ حضرت سیدنا شیخ معروف قرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار شریف پر حاضری دی۔ دعا و فاتحہ خوانی کا اہتمام بھی ہوا۔ مزید تفصیل محمد طارق اتاری مدنی کی اس رپورٹ میں۔ گزشتہ دنوں بروز جمعرات 2 اکتوبر 2025 کو بغداد معلی عراق میں موجود حضرت سیدنا شیخ معروف قرخی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت سیدنا امام دار قطنی رحمۃ اللہ علیہ کے مزارات پر خلیفہ امیر اہل سنت حضرت مولانا حاجی عبید رضا اتاری مدنی مقدس ذلہ العالی، نگران شورا مولانا محمد عمران اتاری اور رکن شورا حاجی سید ابراہیم اتاری کی دیگر عاشقان رسول کے ہمراہ حاضری ہوئی۔ اس موقع پر خلیفہ امیر اہل سنت نے سیدنا شیخ معروف قرخی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا، شیخ معروف قرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دربار اقدس میں حاضر ہیں، اور یہ غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بھی مشائخ میں سے ہیں۔ اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے شجرہ جو منظوم فرمایا، بہر معروف و سری معروف دے بے خود سری، جند حق میں گن جنید با صفا کے واسطے۔ تو ہمارے پیر و مرشد شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب ان کے مزار شریف پہ آتے تھے، کہ یہ پرانا یہ سلسلہ ہے کہ اپنے بڑوں کی بارگاہ میں حاضر ہونا سلف و صالحین کا یہ طریقہ ہے۔ تو یہاں جو وہ آتے تھے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عبادت گاہ، یہاں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آتے تھے اور یہاں عبادت کرتے تھے۔ اللہ کریم ہمیں ان بزرگوں کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، آمین۔ مزار پر حاضری کے دوران خلیفہ امیر اہل سنت، نگران شورا، رکن شورا اور دیگر عاشقان رسول نے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کی، جبکہ خلیفہ امیر اہل سنت نے دعا بھی کروائی۔ اے اللہ کریم ہم سب کا ثواب خصوصی خصوص اے اللہ کریم ہم جن کی بارگاہ میں حاضر ہیں، شیخ معروف قرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور امام دارود قطنی رحمہ اللہ، اے اللہ کریم ان کو کیا ثواب عطا فرما، اے اللہ کریم ہمیں ان کی برکات سے مالا مال فرما، اے اللہ کریم ہمیں نیک بنا دے،
اے اللہ کریم ہمیں نیکیوں سے محبت دے دے، اے اللہ کریم ہمارا ظاہر و باطن اچھا کر دے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی بزرگان دین اور اپنے مرحومین کو اس سال ثواب کرتے رہیے اور اجر و ثواب پائیے۔ ایوان اقبال لاہور پنجاب پاکستان میں شعبہ مدرسۃ المدینہ بالغان کے تحت 24 سپتمبر کو عظیم الشان اجتماع میلاد اور تقسیم اسناد اجتماع کا انعقاد کیا گیا، جس میں رکن شورا حاجی یافور رضا اتاری نے سنت و برا بیان کیا اور شرکاء کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی ترغیب دلائی۔ آخر میں ناظرہ قرآن پاک مکمل کرنے والے اسلامی بھائیوں میں سرٹیفکیٹس بھی تقسیم کیے گئے۔ صوبائی دارالحکومت لاہور پنجاب پاکستان میں قائم ایوان اقبال میں شعبہ مدرسۃ المدینہ بالغان کے تحت 24 سپتمبر 2025 کو عظیم الشان اجتماع میلاد و تقسیم اسناد اجتماع کا انعقاد کیا گیا، اس میں مدرسۃ المدینہ بالغان کے تحت پڑھنے والے اسلامی بھائیوں، مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی شخصیات، تاجروں، سیاسی و سماجی رہنماؤں اور دیگر شعبہ جات کے اسلامی بھائیوں نے بھی بھرپور شرکت کی۔ اجتماع کا آغاز تلاوت و نعت شریف سے ہوا۔ رکن شورا حاجی یافور رضا اتاری نے سنت و برا بیان کرتے ہوئے شرکاء کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے، دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہونے، نیک اعمال کرنے اور نیکی کے کاموں میں حصہ لینے کا ذہن دیا۔ رکن شورا نے ملک و قوم کی سلامتی اور ترقی کے لیے دعا کروائی۔ اس عظیم الشان اجتماع میلاد و تقسیم اسناد اجتماع کے اختتام پر شعبہ مدرسۃ المدینہ بالغان کے تحت ناظرہ قرآن پاک مکمل کرنے والے 278 عاشقان رسول میں سرٹیفکیٹس بھی تقسیم کیے گئے۔ دعوت اسلامی کے شعبہ تعلیم کے تحت 25 سپتمبر کو ورچوئل یونیورسٹی ملتان پنجاب پاکستان میں ایک میٹ اپ ہوا، جس میں رکن شورا عبدالوہاب اتاری نے اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم بطور معلم کے موضوع پر سنت و برا بیان کیا۔ شرکاء کو سنتوں پر عمل کرنے کی ترغیب بھی دلائی۔ پنجاب کے شہر مدینہ الاولیاء ملتان میں قائم ورچوئل یونیورسٹی میں 25 سپتمبر 2025 کو شعبہ تعلیم کے تحت میٹ اپ ہوا، جس میں ریجنل ہیڈ، ڈاکٹرز، فیکلٹی ممبران اور دیگر عاشقان رسول نے شرکت کی۔ رکن شورا عبدالوہاب اتاری نے اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم بطور معلم کے موضوع پر سنت بھرا بیان کیا اور شرکاء کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے، اسٹوڈنٹس کی دینی تربیت کرنے، اسٹوڈنٹس میں پوشیدہ صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کی ترغیب دلائی اور شاگردوں کے ساتھ حسن اخلاق کا رویہ اپنانے کا ذہن دیا۔ آخر میں شرکاء نے دعوت اسلامی کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے اپنی اچھی اچھی نیتوں کا اظہار کیا اور مدنی خبروں کو اپنے تاثرات بھی دیے۔ جو ایک کوڈ آف لائف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پرووائڈ کیا ہے، کیسے وہ کوڈ آف لائف انکلکیٹ کیا جا سکتا ہے ہر پرسن کی لائف میں، اور میرے خیال میں کافی پروڈکٹیو بات چیت تھی۔ کس طرح ٹیچنگ کو پریچنگ کے ساتھ ہم کنیکٹ کر سکتے ہیں، تو بہت ہی اچھی گفتگو کی، جس کا کافی فائدہ ہوگا انشاءاللہ فیوچر کے اندر ہمیں۔ دعوت اسلامی کے رابطہ برائے ہومیوپیتھک ڈپارٹمنٹ کے تحت فیضان مدینہ ملتان میں 26 سپتمبر کو ایک میٹ اپ کا انعقاد کیا گیا، جس میں رکن شورا حاجی محمد سلیم اتاری اور نگران مجلس پاکستان نے سنت و برے بیانات کیے اور شعبے کے تحت ہونے والے دینی کاموں کے حوالے سے آگاہی بھی دی۔ پنجاب پاکستان کے شہر مدینہ الاولیاء ملتان میں قائم فیضان مدینہ میں رابطہ برائے ہومیوپیتھک ڈپارٹمنٹ کے تحت 26 سپتمبر 2025 کو ایک میٹ اپ کا انعقاد کیا گیا، جس میں ہومیوپیتھک ڈاکٹرز نے شرکت کی۔ رکن شورا حاجی محمد سلیم اتاری نے شرکاء کی دینی و اخلاقی رہنمائی کرتے ہوئے انہیں دکھیاری امت کی بے لوث خدمت کرنے کا ذہن دیا اور دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو کر دینی کام کرنے کی ترغیب بھی دلائی۔ میٹ اپ میں نگران مجلس پاکستان رابطہ برائے ہومیوپیتھک نے بھی دعوت اسلامی کے تحت ہونے والی دینی ایکٹیویٹیز سے متعلق شرکاء کو آگاہی دی۔ آخر میں شرکاء نے دعوت اسلامی کی دینی و فلاحی خدمات کو سراہا اور اس عزم کا اظہار کیا کہ امت مسلمہ کی خدمت کے لیے اپنے پیشے کے ذریعے خدمات انجام دیں گے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ تمام ہومیوپیتھ مل کے جو ہے فیضان مدینہ اور جہاں جہاں جو ہے یہ سروسز دے رہے ہیں، ہم بھی ان کی شانہ بشانہ چلتے ہوئے اپنی خدمات جو ہیں وہ سر انجام دیں گے انشاءاللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہاں خبر دیں غزہ فلسطین میں ہونے والے امدادی کاموں کی، جہاں مقامی عاشقان رسول میں دعوت اسلامی کے شعبہ FGRF نے اکتوبر 2025 میں مختلف ایام میں پانی تقسیم کرنے کا اہتمام کیا۔ اس حوالے سے مزید تفصیل جانتے ہیں محمد طارق اتاری مدنی کی اس رپورٹ میں۔ عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی اپنے فلاحی شعبہ FGRF کے تحت ہونے والی خدمات کی بدولت غزہ فلسطین میں خیر خواہی امت کی سعادت پا رہی ہے اور اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے دکھیاری امت کی خیر خواہی کرنے کے ساتھ ساتھ پانی پلانے کی فضیلت سے برکات حاصل کرنے کے لیے FGRF نے غزہ فلسطین کے عاشقان رسول میں پانی تقسیم مہم کو جاری رکھتے ہوئے 2، 3 اور 4 اکتوبر 2025 کو مختلف مواقع پر متعدد ٹینکرز کے ذریعے پانی کی فراہمی کا سلسلہ کیا۔ غزہ فلسطین کے عاشقان رسول کے لیے پانی کی تقسیم کے حوالے سے FGRF کی جانب سے پیش کی جانے والی خدمات کو مقامی عاشقان رسول نے خوب سراہا اور اس حوالے سے مدنی خبروں کو بتایا گیا۔
We are a team of FGRF underground, distributing clean and common water for displaced families here in the south of Gaza. We'd like to thank our donors for their kind support. We'll accept all of your work. Barakallahu feekum wa jazakumullahu anna khair jazaa. اسلامی بہنوں میں دینی کاموں کو آگے بڑھانے کے لیے ڈویژن سرگودا میں 2 اکتوبر 2025 کو ایک سیشن منعقد ہوا، جس میں اسلامی بہنوں نے شرکت کی۔ نگران پاکستان مجلس مشاورت اسلامی بہن نے دینی کاموں کی حالیہ کارکردگی کا جائزہ لیا اور ٹیلی تھون کے حوالے سے ذمہ دار اسلامی بہنوں کو آداب بھی دیے۔ دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ دعوت اسلامی کے تحت اسلامی بہنوں میں دینی کاموں کو احسن انداز سے مزید آگے بڑھانے کے لیے پنجاب کے شہر سرگودا میں ڈویژن سطح پر 2 اکتوبر 2025 کو ایک سیشن کا انعقاد کیا گیا، جس میں صوبائی نگران، ڈویژن نگران، میٹروپولیٹن نگران، تحصیل و ٹاؤن نگران سمیت مختلف شعبجات کی اسلامی بہنوں نے شرکت کی۔ سیشن کے دوران نگران پاکستان مجلس مشاورت اسلامی بہن نے ڈویژن سطح پر ہونے والے دینی کاموں کی حالیہ کارکردگی کا جائزہ لیا اور دینی کاموں کو مزید مضبوط و بہتر بنانے کے لیے کئی عام نکات پر رہنمائی کی، جس پر اسلامی بہنوں نے نئے جذبے کے ساتھ اپنے علاقوں میں دینی کام بڑھانے کے لیے اچھی نیتوں کا اظہار کیا۔ سیشن کے دوران نگران پاکستان مجلس مشاورت اسلامی بہن نے ٹیلی تھون میں بھرپور انداز میں حصہ لینے کے لیے اہداف بھی دیے، جس پر اسلامی بہنوں نے ہاتھوں ہاتھ یونٹس بھی جمع کرائے، نیز مزید یونٹس کرنے کے لیے بھی اچھی نیتوں کا اظہار کیا۔ سیشن کے آخر میں دعائے خیر بھی کی گئی۔ شعبہ کفن دفن اسلامی بہنوں کے لیے 5 اکتوبر کو پنجاب کے شہر کوٹ ادو میں غسل میت اور کفن کورس ہوا، جس میں اسلامی بہنوں نے شرکت کی۔ کورس کے اختتام پر کئی اسلامی بہنوں نے نیکی کے کاموں میں حصہ لینے کے لیے اچھی نیتوں کا اظہار کیا۔ دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ دعوت اسلامی کے شعبہ کفن دفن کے تحت 5 اکتوبر 2025 کو کوٹ ادو میں ڈیرہ غازی خان ڈویژن کی اسلامی بہنوں کے لیے غسل میت و کفن کورس کا انعقاد کیا گیا، جس میں جامعۃ المدینہ و مدرسۃ المدینہ کے طالبات اور اطراف کے کئی علاقوں سے اسلامی بہنوں نے شرکت کی۔ کورس کے دوران اسلامی بہنوں کو شعبے کا تعارف پیش کرتے ہوئے شارٹ کورسز کے بارے میں آگاہی دی گئی۔ کورس میں اسلامی بہنوں کو سنت کے مطابق میت کو غسل دینے، کفن کاٹنے و بچھانے کا طریقہ بھی سکھایا گیا۔ آخر میں اسلامی بہنوں نے شعبے کے تحت دینی کاموں میں حصہ لینے کے لیے اچھی نیتوں کا اظہار کیا۔ مدنی خبروں کا اختتام یہی کرتے ہیں۔ مزید مدنی خبریں دیکھنے کے لیے ہمارا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل فالو کیجیے۔ دعوت اسلامی کی دینی ایکٹیویٹیز کی تفصیلات کے لیے وزٹ کیجیے news.dawateislami.net اور دعوت اسلامی کی مدنی خبریں واٹس ایپ پر حاصل کرنے کے لیے QR کوڈ کو اسکین کیجیے۔ ناظرین، آج 11 اکتوبر کے نیک اعمال کا جائزہ لینا نہ بھولیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ دین کا پیغام خبر ہے یہ عام۔ غوث کے معنی فریاد